اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک ملعون اور جاہل قسم کے مولوی نے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کی ہے، اور ان حضرات کی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لحاظ سے دلیل تو کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے گستاخی پر کہاں دلیل ہوگی. اپنے پاس سے جملہ بازی، لفاظی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور معرفت کے لحاظ سے خود بہت بڑا عارف بنا پھر رہا ہے، اور جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جملہ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی معرفت کے لحاظ سے، اور پھر صاحب الزمان کے لحاظ سے حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے بھی اس نے ایک آدھ اپنی گفتگو میں بات کرنے کی کوشش کی، اور مولا حسین کی معرفت، صاحب الزمان کی معرفت کو کمپائل کر کے جناب مسلم کی توہین کی ہے. تو چلتے ہیں اس خبیث النفس شخص کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج حضرت مسلم ابن عقیل کی حقانیت، سرکار کے فضائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. ابن زیاد کو کہہ رہے تھے، وہی گھروں میں چھپ گئے اور مسلم کو تنہا کر دیا گیا. اگر مسلم کے ساتھ معرفت امام ہوتی، معرفت امام اس انداز سے ہوتی کہ صرف نام حسین پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ شخصیت حسین، کردار حسین بھی معلوم ہوتا، تو ابن زیاد کے دھوکے میں نہ آتے. روز عرفہ ہمیں حقیقتاً یہی سبق دیتا ہے کہ ہم معرفت خدا، معرفت رسول اللہ اور معرفت حجت خدا رکھیں. آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ حجت خدا ہمارے پاس موجود ہے، بقیت اللہ ہمارے پاس موجود ہے. کل کا دن جب آپ دعائے عرفہ پڑھیں، دعائے عرفہ کا وقت عصر کے وقت ہے، اس وقت آپ پڑھیں کھلے میدان میں، تو اس دعا میں حقیقتاً اپنے مولا و آقا کو ضرور یاد کریں، بقیت اللہ کو یاد کریں کہ اگر ان کی معرفت نہ ہو سکی، امام آ بھی گئے تو ہم پہچان نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے. نام ایک ہوتا ہے معرفت کا سلسلہ، یہاں کہہ دو کہ پہچاننا کہ جی یہ احمد رضا ہے، یہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اس کے ابو کا نام یہ ہے نادرہ کا بایو ڈیٹا. یہ چیز امامت کی معرفت نہیں سکھاتی کہ امام مہدی ہیں، ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے، وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کے یہ خاندان ہے، نواز رسول ہے. یہ معرفت نہیں ہے. معرفت اس انداز سے تیاری اور آمادگی کہ جیسے ہی حکم امام ہے ہمیں محسوس ہو کہ امام ہے، ہمیں درد کو امام ہے. ورنہ اگر امام کی اس طرح سے مظلومیت ہمیں سمجھ نہ آئی تو جس طرح حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے کعبہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم اسی طرح اپنی رسومات میں لگے رہے، اپنی عام سی مصروفیات میں لگے رہے، تو وقت کا حسین بھی کعبہ میں آ کر رخصت ہو جائے گا اور ہم اپنے حج میں مصروف رہ جائیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. عزیزان، ان اصولی حضرات کا یہی شیوا ہے، کبھی مولا علی کی گستاخی، کبھی رسول خدا کی گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی خود سلطان دشت نینوا کی گستاخی، کبھی حضرت بقیت اللہ کی گستاخی، کبھی مولا عباس کی. خیر، جس موضوع پر انہوں نے گستاخی الحمدللہ ہم جوابات دیتے گئے، اور انہی کے کابرین کی کتابوں سے الحمدللہ وہ جوابات ہم نے ان کے سامنے رکھے تاکہ انہیں بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. عزیزان، اب چلتے ہیں کتب معتبرہ کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کیا ہے جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کی شخصیت شیعہ سنی کتابوں میں کیا ہے. اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے تقیہ سے پاک صرف مقدمات کو پیش کروں گا، ابھی کھل کے حقائق ذات امیر مسلم میں بیان نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو مقتل کی مشہور و معروف کتاب کی طرف چلتے ہیں جہاں سلطان کربلا کا ہی فیصلہ ہے. صدر الدین قزوینی رحمہ اللہ کی ریاض القدس جلد نمبر اول صفحہ نمبر 172، جہاں جناب مسلم کے فضائل کا چیپٹر ہے، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں، پس حضرت مسلم صلوات اللہ علیہ کی رفتار و گفتار دینی امور ہو یا مملکت ظاہری ہو،
امام حسین صلوات اللہ علیہ کی رفتار و گفتار کی آئینہ دار ہے۔ جاہل مولوی منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ سرکار مسلم کو معاذ اللہ سلطان کربلا کی معرفت نہیں تھی۔ سلطان کربلا کی رفتار و گفتار، امور، ہر چیز، ولی الامر مولا حسین، ہر چیز کے آئینہ دار ہیں سرکار مسلم ابن عقیل، ہو بہو آئینہ حسین۔ علاوہ ازیں خود امام حسین نے جب حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا ہے تو اپنی تحریر میں ان کو ثقہ فرمایا ہے کہ مسلم میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ ثقہ اور عالم ہیں، امین ہیں اور عادل ہیں۔ عزیزان، ویسے تو اس جملے پہ الحمدللہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بھائی جس کی وثاقت سلطان کربلا دے رہے ہیں، جو ہو بہو حسین کا آئینہ ہے، اسے ہی نہیں پتا حسین کون ہے تو پھر پتا کس کو ہے؟ سلطان کربلا کے سب سے زیادہ معتمد علیہ عباس کے ہوتے ہوئے جسے سکہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے نہیں پتا تو کس کو پتا حسین کون ہے؟ جاہل۔ اور اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ لوگ جناب مسلم کو چھوڑ کے گئے تھے، تو یہ جملہ لوگوں کے لیے آنا چاہیے تھا کہ وہ سلطان کربلا کی معرفت نہیں رکھتے، تو سرکار مسلم تو اپنے موقف پر آخری سانس تک ڈٹے رہے اور شہید ہوئے، تو جاہل انسان یہ کوفی لوگوں کے بارے میں کہنا چاہیے تھا جنہوں نے شیعت کا بظاہر لبادہ اڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیر، اب عزیزان ہم نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی جس سے واضح ہوا کہ سلطان کربلا نے سرکار مسلم کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ تو آئیں، نیابت کی شرط کیا ہے؟ شرط نیابت کیا ہے؟ نائب بنتا کس طرح ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں سرکار علامہ ہلی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب موجود ہے، الفین۔ یہ الفین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں عزیزان، الفین۔ علامہ ہلی رحمہ اللہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر دو ٹوک الفاظ میں شرط نیابت لکھ رہے ہیں: نائب کو منیب کے عہدے کے لوازم اور اسباب کا اپنی ذات میں موجود رکھنا شرط ضروری ہے۔ یعنی کہ جتنی صفات نائب میں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری منیب والی صفات ہوتی ہیں۔ جیسا منیب، جیسا مالک، ویسا ہی اس کا قائم مقام، اس کا نائب۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں علی نبی بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی نہیں۔ عزیزان، الحمدللہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، چاہے امر دین ہو، رفتار و گفتار ہو، مسلم ابن عقیل بذات خود سلطان کربلا کا مکمل آئینہ، مولا کے نائب، تمام صفات سلطان دشت نینوا جناب مسلم ابن عقیل میں موجود تھی۔ یہ شرط نیابت ہے بقول علامہ ہلی۔ اب کہاں یہ جاہل، کہاں فخر المحققین علامہ ہلی؟ اس کے علاوہ عزیزان ایک اور عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو انتہائی عجیب عبارت ہے، جسے دیکھ کر شاید آپ دنگ رہ جائیں، کیونکہ اب یہ تو جناب مسلم کی ذات کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا، اب میں جناب مسلم کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب باتیں پیش کرنا جا رہا ہوں جن میں شیعہ سنی کتابوں کا دخل موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مطبوع کراچی موجود ہے، ان کے آیت اللہ آغا مہدی لکھنوی صاحب کی کتاب حضرت مسلم ابن عقیل، سوانح حضرت مسلم ابن عقیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جناب مسلم کی سوانح حیات۔ اس میں صفحہ نمبر 36 پر مہدی لکھنوی جناب مسلم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اس لیے مسلم کے آغاز میں ان کو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم ابن عقیل شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان، کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی سن تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ سنی علماء اور رسول خدا کو کیا مانتے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ مسلم ابن عقیل کس کی شبیہ تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کے آیت اللہ طالب جوہری صاحب کی کتاب مجموعہ تقاریر نگاہ خطیب جلد نمبر 2، اس میں عزیزان صفحہ نمبر 136 پر طالب جوہری صاحب کیا فرما رہے ہیں جی؟ مشہور زمانہ جو قرآن کی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثل کوئی شے نہیں، اور آج ہم نے دیکھا محمد کی مثل کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیس کمثلہ شیء کہہ رہے ہیں طالب جوہری صاحب۔
عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس صفت کے حامل، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہی نہیں ہے. اور ابھی آگا مہدی لکھنوی کی کتاب ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مسلم شبیہ محمد ہے. اب اللہ جانے ان کے مجتہدین کے اصول پہ الحمدللہ مسلم ابن عقیل لیس کمثلہ شیء. اللہ اکبر. تو میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو آئیں. اور پھر عزیزاً جب میں آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہوں تو بلکہ فضائل کا جو تاریخ میں روایات ہے کہ فضائل ان کی اللہ ہی جانتا ہے، تو ناسبی حضرات کو بہت آگ لگتی ہے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کاٹ کے خیانت کر کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کاٹتے ہیں. یہ دیکھیں شرک کر رہا ہے، آؤ بیٹے تمہاری خواہش بھی دور کروں. یہ میرے ہاتھ میں جی اشرف سیالوی صاحب اور حق نواز جنگوی کے مناظرے کی کتاب ہے مناظرہ جنگ، مطبوعہ لاہور. اس میں صفحہ نمبر 274 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ذرا غور کریں. خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیال خداوند تعالی ہے، ان کا دیدار دیدار خداوندی ہے. اللہ اکبر. رسول کا دیدار دیدار خداوندی ہے. ان کا ذکر اور ان کی اطاعت اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت، اور ان کی بیعت اللہ سے بیعت ہے. اللہ اکبر. عزیزان، اب تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان ناسبیوں کی کتاب ہم نے آپ کے سامنے اس کی مناظرہ جنگ، رسول کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. اور آقا مہدی لکھنوی اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں کہ مسلم شبیہ نبی ہے. تو کہو نا مسلم کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. گویا حسین وجہ اللہ اور ید اللہ دست خداوند کو کوفہ بھیج رہے تھے اپنا پیغام دینے کے لیے. اب اس پہ بھی انہیں مروڑ اٹھ جائیں گے، یہ دیکھیں شرک کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. او بیٹا اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. چونکہ مسلم ابن عقیل ہے شبیہ نبی. اور اٹھا قرآن، پڑھ سورہ فتح. کیا کہہ رہے اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ید اللہ فوق ایدیہم، محمد کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ. عزیزان پھر یہ کہیں گے اس آیت کا جناب مسلم سے کیا ربط؟ ابھی بتاتا ہوں. یہ انہی کے گھر کے اہل سنت عالم جی علامہ سائم چشتی، اس مقصر کو تو میں نے جواب دے دیا، اب اہل سنت پر حجت تمام کر رہا ہوں. یہ اس کے لیے نہیں ہے حوالہ جات، یہ اہل سنت حضرات کے لیے ہیں. اس کو تو میں حجت تمام کر چکا، طالب جوری وغیرہ کی کتابیں دکھا کے. سائم چشتی صاحب اپنی کتاب میں صفحہ یہ شہید ابن شہید میں صفحہ نمبر 203 پہ ہاشمی تلوار چلتی ہے، یہ ٹاپک ہے جناب مسلم کی جنگ لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں قوت ید اللہ پورے جلال و جبروت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے، جذبہ حسینیت کا پورے احتشام و وقار کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کی تصویر کھینچی ہوئی ہے اور دھڑوں سے سروں کا بوجھ اتر رہا ہے. قوت ید اللہ، ید الہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں واضح قوت ید اللہ پورے جلال میں ہے. وہ بھی الحمدللہ جناب مسلم کو ید اللہ لکھ رہے ہیں. عزیزان میں اور کیا عرض کروں، قرآن میں اللہ رسول خدا کو ید اللہ کہہ رہا ہے اور اہل سنت عالم سائم چشتی صاحب اپنی کتاب شہید ابن شہید میں مسلم کو ید اللہ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دیدار مسلم ابن عقیل دیدار خداوندی ہے از روئے قرآن و تاریخ، اور مسلم ید اللہ. خیر عزیزان، اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ احادیث سے بھی آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان حضرات کو بعد میں بھاگنے اور مکرنے کا موقع نہ ملے. تو یہ میرے ہاتھ میں اس ملعون کے حجت الاسلام مرزا محمد ہادی لکھنوی کی کتاب موجود ہے، خلاصۃ المصائب، مقتل پر یہ کتاب ہے. میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو، اب سنو مسلم ابن عقیل صفحہ نمبر 74 پر. یہاں پر وہ کیا لکھتے ہیں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں عزیزان، اور یہ روایت بظاہر جناب مسلم کی آمد سے بھی پہلے ہے. کیا لکھ رہے ہیں جی اس کی حجت الاسلام ہادی لکھنوی صاحب کہ
فرشتے جناب مسلم پر درود بھیجیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی جناب مسلم دنیا میں آئے نہیں اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے مسلم پر درود بھیجیں گے، اور قرآن میں اللہ کا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن میں مصطفیٰ پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اور مصطفیٰ فرشتوں سے مسلم پر درود بھجوا رہے ہیں۔ اور آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب مسلم کے مصائب کو یاد کر کے اس شدت سے روئے کہ آنسو ریش مبارک سے سینہ اقدس پر ٹپکنے لگی، اور پھر فرمایا اللہ اکبر الی اللہ اشکو ما تلقی عطرتی من بعدی، میں اس مصیبت کی خدا سے شکایت کرتا ہوں جو میرے بعد میری عطرت کو پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم کو رسول اپنی عطرت میں شمار کر رہے ہیں، ان پر درود بھجوا رہے ہیں، اور یہ ملعون کہتے ہیں انہوں نے امام حسین کی معرفت نہیں تھی۔ عزیزان، پھر اس ملعون سے کہیں نا چل کیا تیرے سارے کابرین جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات اس نے حضرت بقیت اللہ کے لحاظ سے کی تھی، ہمارے پاس وقت کی حجت ہیں، امام مہدی ہیں صلوات اللہ علیہ۔ کیا کہتے ہو جی امام مہدی کو؟ تم بھی اور مومنین بھی کیا کہتے ہیں؟ الاجل یا امام، یہی کہتے ہو نا؟ آؤ اس پہ بھی ذرا تمہیں پھکی دے دوں۔ یہ مقتل کبیر بحور الغمہ علامہ محمد علی لکھنوی رحمہ اللہ، عالم ربانی، وہ بحور الغمہ میں کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 99 پر جناب مسلم ابن عقیل خواب سے بیدار ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ فرأیت عمی امیر المؤمنین، خواب میں مولا علی امیر المؤمنین کو دیکھا، فہو یقول العجل العجل۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، فیصلہ یہیں پہ آپ لوگ کر لیں، جس بادشاہ کو دنیا، اللہ اکبر، دنیا العجل کہتی ہے وہ ہیں حضرت امام مہدی حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ، اور جس سردار کو علی العجل کہیں وہ ہیں مسلم ابن عقیل۔ اب پیچھے کیا رہ گیا عزیزان؟ ابھی بھی اگر یہ ملعون کہتا ہے کہ معاذ اللہ سرکار مسلم کو معرفت حسین نہیں تھی، تو یہ ڈائریکٹ اللہ پہ ہٹ کر رہا ہے۔ والسلام۔ مسلم بن عقیل سفیر حسین ہے، حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے، مشیر حسین ہے، وہ بادشاہ یہ وزیر حسین ہے، ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے، فقیر حسین ہے، تا حشر سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔